پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سبھی کے دل اس وقت چھنی ہوئے ہیں۔ بی جے پی کے، وشو ہندو پریشد کے، جنتا دل کے، آر ایس ایس کے، مذہبی جنونیوں، انتہا پسندوں، دہشت گردوں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ کو بھڑکانے والوں، اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والوں، مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ کرنے والوں، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں، مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کرنے والوں کے غلیظ، بدبودار اور گھٹیا ترین ملک ہندوستان میں ایک بار پھر اسلاموفوبیا اپنے عروج پر ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتہائی بدبودار ترجمان نوپور شرما اور ملعون نوین کمار جندال کے انتہائی گستاخانہ بیان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو صرف ٹھیس نہیں پہنچی ہے ناظرین، بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں پر ایسا چھرا گھونپا گیا ہے جس سے ہماری روح مکمل طور پر گھائل ہو کر رہ گئی ہے۔ ہندوتوا کے متوالوں نے اور اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے دہشت گردوں نے ایک بار پھر میرے اور آپ کے ایمان پر حملہ کیا ناظرین۔ ایک بار پھر ہماری جان سے زیادہ عزیز ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا شان پر حملہ کیا ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دلوں پر، ہماری روح پر حملہ کیا ہے۔ ایک بار پھر ہماری ایمانی حدت اور شدت پر حملہ کیا اور ایک بار پھر امن عالم پر حملہ کیا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیں، کیونکہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس دنیا کا امن اگر مشروط ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے۔ ناظرین کرام، دل خون کے آنسو روتا ہے جب گیٹ ولڈر جیسا ملعون تسلسل سے گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کرتا ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے صاحب جب سویڈن میں، ڈنمارک میں، دیگر مغربی ممالک میں قرآن کو جلایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب فلم فتنہ، انوسنس آف مسلمز، لیڈی آف ہیون جیسی دیگر گستاخانہ فلمز بنائی جاتی ہیں اور اس کی تشہیر باقاعدہ کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ایمان کی شدت اور حدت کو بار بار چیک کیا جاتا ہے اور ہمیں غیرت کے نام پر جو ہے وہ بار بار للکارا جاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غیرت کو فروخت تو نہیں کر دیا، لیکن لگتا ایسا ہی ہے صاحب کہ ہم عیاشی میں اس حد تک غرق ہو چکے ہیں کہ اپنی غیرتوں کو ہم نے مکمل طور پر فروخت کر کے لگ دیا۔ لیکن ناظرین اب مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی اس واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی راگ کے ڈھیر میں بجھی چنگاری بھڑک اٹھی ہے۔ یعنی آج ہندوستانی مسلمان سڑکوں پر آ چکا ہے۔ مفتی اعظم عمان احمد بن حمد الخلیلی نے بھارتی اشیاء کے بائیکاٹ کا مکمل طور پر اعلان کر دیا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے بی جے پی کے ترجمان کا یہ اقدام ہر مسلمان کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ اس پر مشرق سے مغرب تک تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، وقت آ چکا ہے۔ آج پہلی مرتبہ ناظرین شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی پر OIC سمیت خلیجی اور عرب ممالک، کویت، قطر، بحرین، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، لیبیا، انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ ایران، افغانستان اور پاکستان سمیت متعدد ممالک نے ایک آواز ہو کر یہ کہا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نوپور شرما اور نوین کمار جندال نے گھٹیا، غلیظ، نفرت آمیز بیان اور گستاخانہ بیانات کی یعنی جو حد کر دیے ناظرین، اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہوئے سفارتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کرائے گئے ہیں۔ ہندوستانی اشیاء کا مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ کئی ممالک میں مسلمان مالکان ہندو ورکرز کو احتجاجاً نوکری سے کہہ کر نکال رہے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس وقت بائیکاٹ انڈیا پروڈکٹس اور علی رسول اللہ یا مودی، اے مودی رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے خبردار رہ کے ہیش ٹیگز پوری اسلامی دنیا کے اندر ٹاپ ٹرینڈز بنے ہوئے ناظرین۔ کویت میں کچرے کی گاڑی پر وزیر اعظم مودی کی تصویر لگائی گئی اور اس پر جوتوں کے نشان چسپاں کر کے یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو ہمارے پیارے نبی کا گستاخ ہے، ہمارے نزدیک اس سے بدتر اس کی اوقات ہے۔ ناظرین کرام، قطر کی وزارت خارجہ نے بھارت کی حکمران جماعت کے رہنما کے متنازع بیان پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دوحہ میں انڈیا کے سفیر دیپک متل کو
طلب کر کے انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے اور انڈین سفیر کو قطر کے رد عمل کے سرکاری نوٹ اس کو حوالہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جبکہ کویت نے بھی اس معاملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کویت میں انڈین سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ یہ وہ ابتدا ہے ناظرین جس کا انتظار پوری مسلم دنیا برسوں سے کر رہی تھی۔ یہ وہ آواز ہے جسے پوری مسلم دنیا بلکہ دنیا کا ایک ایک مسلمان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی بھی رمق تھی ناظرین، وہ سننا چاہتا تھا۔ یہ وہ گرج ہے جو ابتدا ہے جسے اب مزید طاقتور ہونا چاہیے، مزید اس کو قوت ملنی چاہیے، اسے مزید گونجنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے پاکستان بھی اٹھے، بھارت سے سفارتی تعلقات کو مکمل طور پہ منقطع کرے۔ یہ بیانات تک بات نہیں رکے گی صاحب، پاکستان میں میڈ ان انڈیا کا مکمل طور پہ کھل کر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بیان دے کے فریضہ ادا نہیں ہوگا، اب آپ کو مین اسٹریم لائن میں کھڑا ہونا ہوگا، مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا، OIC کو اٹھنا ہوگا۔ ان ملعونوں کے جو پارٹی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب پارٹی کی رکنیت ہم نے ختم کر دی ہے، معاملہ اس کینسر کا، اس اسلاموفوبیا کا یہاں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ کینسر مشرق سے مغرب تک مکمل طور پہ پھیلا ہوا ہے۔ بین الاقوامی فورمز پر باقاعدہ بلاسفیمی قوانین بنائے جانے چاہیے، مقدسات بالخصوص ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو مل کر ریڈ زون ڈکلیئر کروانا ہوگا اور دنیا پر واضح کرنا ہوگا کہ امن عالم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروط ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایسی ریڈ لائن ہے، ریڈ زون ہے جس کے اندر مسلمان کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا پاکستان کے مفتی اعظم اور پاکستان کے علماء کرام بھی اٹھے، پاکستان اٹھے اور وہ کردار ادا کرے جو کردار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو ادا کرنا چاہیے۔